اپنے وصال سے غالباً کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بھی ساتھ تھا۔ اس وقت میں نے کچھ تھوڑی ہلکی پھلکی تقریر کرنا بھی شروع کر دی تھی، تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وہ میری حوصلہ افزائی کے لیے ذرا مجھے ساتھ لے لیا کرتے تھے۔ تو میلسی میں جہاں جلسہ تھا وہاں پہ ایک پرچی آئی۔ اچھا، اس پرچی کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ ظاہر ہے کہ ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ وصال سے مہینہ 1.5 مہینے پہلے کی بات ہے، میلسی تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہاں پر تمام علاقے کے اندر بڑا چرچا تھا، حضور غزالی زمان تشریف لا رہے ہیں، لوگ ذوق در ذوق شریک ہونا چاہ رہے تھے اور بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا۔ تو ایک دفتر کے اندر 2 نوجوان کام کرتے تھے، تو ایک نوجوان نے ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھے آج چھٹی چاہیے، مجھے جانا ہے، حضرت قبلہ کاظمی صاحب تشریف لا رہے ہیں ملتان سے، مجھے ان کا خطاب سننا ہے، ان کی زیارت کرنی ہے۔ اچھا، اس کا مسلک کا عقیدہ کچھ دوسرا تھا۔ اس نے بھڑکانے کے لیے، اس کو ورغلانے کے لیے اور اپنے مسلک سے برگشتہ کرنے کے لیے کہا کہ یار تم بھی سیدھے سادے لوگ ہو، کیسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا القاب دے دیتے ہو، تم ایسے شخص کو بزرگ مانتے ہو جو کہتا ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو بہت بڑی بات ہے نا، کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہ ہونا۔ ایک عام آدمی بیچارہ تو سن کے ہل جاتا ہے، جگہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کاظمی صاحب بڑے اچھے، بہت شریف آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، اور ایک دنیا ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو، ان کے جاہ و جلال کو مانتی ہے، وہ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتے۔ ان کا اچھا چلو اسی پہ شرط لگ گئی، چلو چلتے ہیں، تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں، سوال کریں گے اس کی روشنی میں پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آ گئے، پرچی آ گئی جناب۔ اب یہاں پہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا، تو اس کی فراست سے پھر ڈرنا چاہیے۔ پرچی آ گئی، بتائیے جناب کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل مسئلہ ہے نا۔ ابا جی قبلہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ بھئی یہ سوال کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا آج کل کعبے میں امام کون ہے، مجھے میری معلومات تو نہیں ہے۔ اب مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو یہ تو سوال بے تکا سا ہے، اس کا میں کیا جواب دوں؟ مجھے اگر یہ پتا ہو کہ جناب فلاں شخص ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کی یہ نظریات ہیں، اس کے یہ خیالات ہیں، اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بتا سکوں گا نا۔ مجھ سے تو اگر آپ یہاں پر یہ سوال کریں، کیونکہ جب کعبے میں کے امام کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کو کچھ ذہن میں خاکہ ہوگا، مجھ سے سوال کریں تو یہ کریں کہ گستاخ رسول کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہاں اس مجمع میں جو بیٹھے ہیں کوئی بے وضو نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ نہیں۔ اور اگر کعبے میں جا کے بے وضو نماز پڑھے تو ہو جائے گی؟ نماز تو وہاں بھی نہیں ہوگی، الٹا گناہ ہوگا۔ کعبے میں آ گئے ہو، یار شرم نہیں آتی، یہاں بے وضو نماز پڑھ رہے ہو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں، سوال یہ ہے گستاخ رسول کے پیچھے امام نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ اور عوام کے لیے بڑا سیدھا سادہ مسئلہ ہے، عوام کو تو نہیں پتا، اس لیے ان کو تو جا کر نماز پڑھ لینی چاہیے، وہ اس لیے کہ ان کو نہیں معلوم، اور اتنی بڑی جماعت کو چھوڑنا اور کعبے میں اس طرح آ کے کوئی اور حرکت کرنا ان کے لیے دیگر مشکلات کا سبب ہوگا، اس لیے عوام کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ عوام کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے، جو صورتحال سے واقف ہوں، جو کسی کا عقیدہ جانتے ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ بھئی یہ کیسا شخص ہے، کیا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرے، وہ اور بات ہے، لیکن عوام کو ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔